حسن ہیں، حسین ہیں، 1 2 3 4 5 نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، انہی کو کہتے ہیں پنجتن پاک۔ پنجتن 5 مقدس ہستیاں، 5 نفوس قدسیہ، 5 مبارک ہستیاں، لی خمستن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی قصبے میں، کسی دیہات میں اگر کوئی بیماری پھیل جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس شعر کو اپنے گھر کے دروازوں پر لکھ دو، لی خمستن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ علماء فرماتے ہیں اس شعر کو اپنے گھر کے دروازوں پر لکھ دو، پنجتن پاک کے نام اپنے گھر کے دروازوں پر لکھ دو، تو علماء فرماتے ہیں اس گھر میں کبھی بیماری داخل نہیں ہوگی، کبھی بلا داخل نہیں ہوگی، کبھی مصیبت داخل نہیں ہوگی۔ مجھے عرض کر لینے دیجئے، گھر کے دروازوں پر پنجتن کے نام لکھ دو تو اس گھر میں کبھی بیماری داخل نہیں ہوتی، اور دل کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دو تو اس دل میں کبھی غداری داخل نہیں ہوتی، کبھی بدعقیدگی داخل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت پنجتن پاک، خلیفہ حضور گلزار ملت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ بولیے بھائی سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے، تھوڑا زندہ دلی کا ثبوت دیجیے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ یا حسین۔ ماشاءاللہ۔ معزز سامعین، حضرات گرامی، جو حضرات یہ کہتے ہیں، اے بھیا تھوڑا سا دھیان سے سن لو تنے یار، ہم کو بھی لگا کہ ہم نے کچھ سنا دیا، اب آپ ایسی کرو گے تو ہم کو بھی نیند آ رہی ہے، ہم بھی سو جائیں گے۔ ہاں بیٹھ جاؤ بھیا، بیٹھ جاؤ، اب پانی آ گیا ہے، سب کافی ہے اتنا، ہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، چلو اللہ جزائے خیر دے۔ حضرات گرامی، جو حضرات یہ کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، آپ حضرات کی بھی توجہ چاہوں گا، آپ حضرات بھی توجہ فرمائیں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد اہل عبا ہیں، جزاکم اللہ، وہ حضرات دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث ایک کتاب میں نہیں بلکہ کئی حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کہ آقا اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ آقا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں، وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ ہے، اور ان دونوں کے ہاتھ میں حضرت امام حسن حسین کا ہاتھ ہے، یعنی 5 نفوس قدسیہ ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مبارک جماعت ہے کہ پنجتن پاک ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اپنے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا علی سامنے بیٹھ جاؤ، فاطمہ سامنے بیٹھ جاؤ، اور امام حسن کو ایک ران پر بٹھایا، امام حسین کو بائیں ران پر بٹھایا۔ جب چاروں بیٹھ گئے تو نبی نے اپنی چادر مبارک نکالی اور چاروں کے سروں پر رکھی، اور خود اپنا سر بھی اس چادر کے نیچے شامل کیا، اور میرے نبی نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں تو ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، ہر گندگی کو دور فرما دے۔ رحمت والی چادر تنی ہوئی تھی، نبی کی رحمت والی چادر پھیلی ہوئی تھی، تو نبی کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے حضرت ام سلمہ، انہوں نے دیکھا کہ چادر پھیلی ہوئی ہے اور نبی دعا کر رہے ہیں تو وہ بھی تشریف لائی اور چادر کا ایک کونا اٹھایا اور چادر کے نیچے شامل ہونا چاہا۔ میرے نبی نے چادر کو کھینچ لیا اور فرمایا انک من ازواج النبی علی خیر، تم نبی کی بیویوں میں سے ہو اور بھلائی پر ہو۔ بس یہیں سے کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو اہل بیت صرف پنجتن پاک ہی ہیں، ان کے سوا اہل بیت میں کوئی نہیں
نہیں ہے. دیکھو دیکھو نبی نے اپنی بیوی کو بھگا دیا تھا. ان کی بیوی نے چادر اٹھائی تھی اور چادر کے نیچے آنا چاہتی تھی تو نبی نے انہیں ڈانٹ دیا تھا, ان کے ہاتھ سے چادر کھینچ لی تھی اور انہیں بھگا دیا تھا کہ تم اہل بیت میں نہیں ہو. اس طرح کی گستاخیاں لوگ کیا کرتے ہیں. حضرات اللہ ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچائے. حضرات سوچو تو صحیح, جو نبی باہر والوں کا دل نہ دکھاتا ہو وہ اپنی گھر والی کا دل کیسے دکھا سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں, آج شاید آپ پہلی بار اس چیز کو سنیں, لیکن غور سے سنیے. کیول پور اور اطراف کے سنی مسلمانوں, اس چیز کو آپ غور سے سن لیجئے کہ یہ چادر میرے نبی نے کیوں پھیلائی تھی. وجہ یہ تھی کہ جب تک حضرت فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ میرے نبی کے گھر میں رہتی تھی, اہل بیت میں شامل تھی. لیکن جب ان کی شادی ہو گئی اور وہ حضرت علی کے گھر چلی گئی تو اب کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اب فاطمہ اہل بیت میں ہے کہ نہیں. تو اس شک کو ختم کرنے کے لیے میرے نبی نے چادر رکھ کے ان کے سروں پر چادر رکھ کے فرما دیا یہ کل بھی میرے اہل بیت میں تھے, آج بھی میرے اہل بیت میں ہیں, قیامت تک میرے اہل بیت میں رہیں گے. اور اے میرے بھائیوں, کیا نبی کی بیویوں کے درجے کو آپ کم سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی ساری بیویاں سارے مسلمانوں کی مائیں لگتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی ماؤں میں سے ایک بیوی ہے حضرت ام حبیبہ, میرے نبی کی بیوی ہے ام حبیبہ, ہماری ماں ہے, نبی کی بیوی ہے. ان کا باپ مشرک تھا, کافر تھا, اور پہلی بار اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے حضور کے گھر آیا تو میرے نبی کا بستر بچھا ہوا تھا اور ان کا باپ میرے نبی کے بستر پر بیٹھنا چاہتا تھا. تو حضرت ام حبیبہ نے بستر کو کھینچ لیا اور فرمایا ھذا فراش رسول اللہ, یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے, اس پر کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا, بھلے سے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. اور اے میرے بھائیوں, جب بات فاطمہ کی کرتے ہو تو حضرت خدیجہ کی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر ماں نہ ہوتی تو فاطمہ تو بیٹی ہے, پھر بیٹی کہاں سے ہوتی؟ خدیجہ وہ ہے, بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے انہیں سلام کہلوایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں سوچو تو صحیح, شادی تو آپ کی اکثر لوگوں کی ہو گئی ہوگی, میری بھی ہو گئی, آپ کی بھی ہو گئی. جب ہماری شادیاں ہوئی تو ہم نے کیا کہا؟ میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. سوچو تو صحیح, کتنی قسمت والی ہے وہ عورتیں کہ جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. نبی نے بلال کو قبول کیا تو مؤذنوں کا امام بنا دیا, اور جن عورتوں کو قبول کیا اللہ نے ان عورتوں کو مسلمانوں کی مائیں بنا دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت اہل بیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد. آواز بڑھائیے, بہت عمدہ بہت عمدہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد, بہت عمدہ. اب یہ سنیوں والا عقیدہ سنیے, سنیوں والا. اہل بیت میں نبی کی ساری بیویاں بھی شامل ہیں اور اہل بیت میں پنجتن پاک بھی شامل ہیں. ہمارے رامپور میں ہماری طرف بیوی کو گھر والی کہتے ہیں جی, پتہ نہیں آپ کی طرف کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں بھی کہتے ہیں گھر والی. تو اگر گھر والوں میں گھر والی ہی نہیں ہوں گی تو یہ تو محاورے کا بھی مذاق ہے نا. تو سنیوں کا عقیدہ یہ ہے, آج کل کچھ لوگ پاگل ہو گئے ہیں کیونکہ وہ عقیدہ ایران سے لیتے ہیں, قرآن سے نہیں. اور ہم سنی اللہ کا شکر ہے عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں, ایران سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اہل بیت میں نبی کی ساری بیویاں بھی شامل ہیں اور اہل بیت میں پنجتن پاک بھی شامل ہیں. سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ اب حضرات مجھے آپ بتائیے, رات کے اس وقت میں یہ سونے کا وقت ہے, آپ نے مجلس حسین پاک سجائی ہوئی ہے, آپ نے مجلس اہل بیت سجائی ہوئی ہے, اور یہاں پر تشریف رکھتے ہیں انجمن نوجوانان شہیدان کربلا. الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ محفل سجائی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کے ذکر سے ہمیں ملے گا کیا؟ حسن حسین پاک کے ذکر سے ہمیں ملے گا کیا؟
تو ادھر سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. حضور فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ بولو یار, سبحان اللہ. اور توجہ کے ساتھ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل اور منکر نکیر اسے جنت کی بشارت دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیسری حدیث سنیے آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دے گا. یعنی اللہ کے فرشتے اس شخص کی قبر کا طواف کریں گے جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے محبت کرنے والوں کا رزلٹ. اور اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں اپنے نتیجے سن لو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. کہ جو اہل بیت سے دشمنی کرتے کرتے مرے گا وہ کفر کی موت مرا ہے. ایک ہوتی ہے کتے کی موت اور ایک ہوتی ہے کفر کی موت. کتے کی موت اپنی موت ہوتی ہے اور کفر کی موت کتے کی موت سے بھی ڈینجر ہوا کرتی ہے. اور یہ طبرانی شریف میں ہے, اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد دخل النار. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کے بیچ میں چلا جائے اور جانے کے بعد نماز پہ نماز پڑھتا رہے, سجدے پہ سجدہ کرتا رہے, تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہے, روزے پہ روزہ رکھتا رہے, مگر اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہو تو نبی فرماتے ہیں جیسے ہی مرے گا جہنم میں داخل کر دیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعت خلیفہ حضور گلزار ملت مفتی تبریز عالم قادری صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یعنی اہل بیت کا دشمن اگر مکہ شریف بھی چلا جائے اور کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے عبادت کرتا رہے مگر اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہو, حضور فرماتے ہیں جیسے ہی مرے گا. ارے بول دو یار کچھ تو, آپ لوگ بھی بولو. آئے گا. نواب گنج میں رہتے کے علاقے میں رہتے ہو تو نام کا تھوڑا سا اثر لگ رہا ہے تو تھوڑا سا بولیے یا پنجتن پاک, یا پنجتن پاک, یا حسن, یا حسن, یا حسین. یا حسین. انشاءاللہ پوری تقریر سن کے ہی آپ کو جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی, ہے نا. ہاں ماشاءاللہ. نہیں فجر تک دیکھیے ہمیں ہمارا بھی خیال رکھیے. ہاں نہیں فجر پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں پڑھیں گے آپ لیکن تقریر فجر تک نہیں کریں گے, ہے نا. ہاں انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ بھی آئیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ہے, اللہ سلامت رکھے. یہ جذبہ آپ کے اندر ہے, اللہ سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے. اب آئیے مفتی صاحب کی دعائیں لے کر کے یہاں پر 4 حدیثیں ایسی پڑھنے جا رہا ہوں جن کی روشنی میں انشاءاللہ محبت اہل بیت میں اضافہ ہوگا. اور یہ امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے, طبرانی شریف میں ہے. ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ تھاما, تھوڑا سا بولیے, اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ. ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ. دونوں کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے میرے نبی نے گر فرمایا تھا من احبنی واحب هذین وامهما واباهما كان معي في درجتي يوم القيامة. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے باپ علی سے محبت کی اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ
درجے میں جنت میں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سنیے حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے باپ علی سے محبت کی اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی, وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں جنت میں ہوگا. اس سے عقیدہ مت خراب کر لینا. کبھی نواب گنج کا اثر آپ پر بھی ہو جائے کہ چلو یہاں تو چھوٹے بھائی نہ بن سکے مگر وہاں نبی کے ساتھ بھی ہوں گے, نبی کے درجے میں بھی ہوں گے, جنت میں بھی ہوں گے, تو وہ بڑے بھائی ہوں گے, ہم چھوٹے بھائی ہوں گے. اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. ہم نبی کے ساتھ بھی ہوں گے, نبی کے درجے میں بھی ہوں گے, مگر وہ آقا کی حیثیت سے ہوں گے, ہم ان کے غلام کی حیثیت سے ہوں گے. وہ مخدوم کی حیثیت سے ہوں گے, ہم ان کے خادم کی حیثیت سے ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, خلیفہ حضور گلزار ملت. بہت عمدہ, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ. عن علی قال اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنہ انا وفاطمہ والحسن والحسین. قلت یا رسول اللہ فمحبونا قال من برائکم. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تھوڑا سا بولیے بولیے سبحان بولیے. اللہ. اتنا کہتا نہیں ہوں مگر آپ مجبور کر رہے ہیں. ہاں تھوڑا سا بولتے رہیے. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی نے مجھے اس بات کی خبر دی, مجھے بتایا کہ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے. واہ واہ, حضرت علی کہتے ہیں نبی نے مجھے بتایا کہ علی تم ہوگے. سبحان اللہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے خبر دی کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے میں ہوں, اور فاطمہ ہیں, سبحان اللہ. اور حسن ہیں, سبحان اللہ. اور حسین ہیں. سبحان اللہ. اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ نبی نہ ہوں گے. ارے مقتدی جنت میں ہوں تو امام کیوں نہ ہوں گے؟ اور پھر امام الانبیاء کا تو مرتبہ ہی کچھ اور ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے خبر دی کہ سب سے پہلے جنت میں ہوں گا, فاطمہ ہوں گی, حسن ہوں گے, حسین ہوں گے. حضرت علی فرماتے جب نبی نے مجھے یہ بتایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فمحبونا, تو ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تو نبی نے فرمایا من برائکم, وہ سب تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے, آگے آگے پنجتن, پیچھے پیچھے غلامان پنجتن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت پنجتن پاک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. اور میں مفتی صاحب کی خصوصی دعائیں, قاری ساجد صاحب کی بھی دعائیں, اور مفتی صاحب جتنے مفتی ہیں سارے حضرات دھیان رکھنا بھائی. حضرات اب یہ حدیث پاک ایسی آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں جو سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. اگر آپ کو لگے کہ میں نے پہلی بار آپ نے میری زبان سے سنا ہے تو دعائے خیر کا طلبگار ہوں, اور اگر آپ مجھ سے پہلے بھی سماعت کر چکے ہوں, بالیقین سماعت کر چکے ہوں گے. بڑے سے اچھے علماء آپ کے اس علاقے میں آتے رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ نے سنا ہوگا. اگر آپ کو لگے کہ میں پہلی بار آپ مجھے سے سن رہے ہیں تو مزید دعاؤں کا طلبگار ہوں. عن ابن عباس, تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے, بالکل مائک ٹھیک ہے, صرف آواز تھوڑی سی بڑھا دیجئے. ہاں چینل والے بھائی صاحب جو بھی کرنا ہو جلدی کر لو بیٹا, یا تو بیٹھ جاؤ یا جانا ہو تو آپ چلے جاؤ, کوئی بات نہیں ہے, ہماری طرف سے کوئی پریشانی رکاوٹ نہیں ہے. عن ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأذنیہ وإلا فصمتا وهو يقول انا شجرة وفاطمة حملها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرتها والمحبون اهل البيت برقها من الجنة حقا حقا. سبحان اللہ.
सारा मजमा मिल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचेरे भाई हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। वो फरमाते हैं कि ये बात मैंने अपने कानों से हुजूर से सुनी है। अगर ऐसा ना हो, बाबू पूरी बात पर तवज्जो दे दो, बड़ी मेहनत से तकरीरें होती हैं, आप ये मत समझना कि माइक लगा दिया और बोलते रहिए मौलाना साहब। जब बेहुरमती होती है तो दिलों को तकलीफ होती है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा आपको कोई भी जरूरी काम रहे, थोड़ी देर संजीदगी और गौर से बैठ सुन लीजिए। हो सकता है अल्लाह किस बात का असर आपके दिल में पैदा फरमा दे। बेशक बेशक। तवज्जो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने अपने कानों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, अगर ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। क्या कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कि मैंने ये बात हुजूर से अपने कानों से सुनी है, अगर ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। उसके बाद फरमाते हैं वह यक़ूल, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया था, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, सुभान अल्लाह। व फातिमा तु हमलुहा, और हजरत फातिमा उस दरख्त की टहनी है, बेशक। वाली युलिकाहुहा, और हजरत अली उस दरख्त के शिगुफा हैं। शिगुफा उस फूल को कहते हैं जो अभी पूरी तरह से खिला नहीं है। जो फूल एक फूल तो वो होता है जो पूरा खिल जाता है, और एक वो होता है जो खिलने के करीब होता है, उसी को शिगुफा कहते हैं, उसी को कली कहते हैं, उसी को गुज्जा कहते हैं। फिर सुन लीजिए, मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, व फातिमा तु हमलुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है, वाली युलिकाहुहा, और हजरत अली उस दरख्त के शिगुफा हैं, वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं, वल मुहिब्बूना अहलल बैत वरकुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। नबी फरमाते हैं मिनल जन्नती, ये सब के सब जन्नत में होंगे, हक्कन हक्का, ये बात हक है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत इस हदीस को मैंने पिछले साल मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में जब पढ़ा था तो लोग बहुत खुश हुए थे। जहां जहां पढ़ा बहुत खुश हुए, सबसे कम जो खुश हुए हैं वो आज। मैं चाहूंगा इस कमी की भरपाई कर दी जाए और इसको जहन में बसा लिया जाए। ये एक आसान लबो लहजे की हदीस है और बहुत ऊंचे मेयार, बहुत ऊंचे दर्जे की है, और जिसमें मोहब्बत अहले बैत के समंदर है माशाल्लाह, मोहब्बत अहले बैत का। तवज्जो चाहूंगा, फिर सर्च कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। फरमाते हैं अगर ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। एक दिन हुजूर ने फरमाया था, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, व फातिमा हमलुहा। अच्छा रजब भाई, आप प्रधान जी भी तो थे यहाँ? हाँ, चलिए रजब भाई को अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन आमीन। मैं कहीं जाता हूं तो सबसे पहले पूछता हूं यहाँ आबादी कितनी है, मस्जिदें कितनी हैं, मदरसे कितने हैं, सब पूरी डिटेल लेता हूं। उसके बाद जो है हाँ सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, व फातिमा तु हमलुहा, और हजरत फातिमा उस दरख्त की टहनी है, वाली युलिकाहुहा, और हजरत अली उस दरख्त की शिगुफा है, वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और इमाम हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं, वल मुहिब्बूना अहलल बैत वरकुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। नबी फरमाते हैं मिनल जन्नती, ये सब के सब जन्नत में होंगे, हक्कन हक्का, ये बात हक है, हक है। हुजूर ने 2 बार फरमाया, आप भी मिलके बोलिए हक्कन
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। ये मोहब्बत अहले बैत का एक शजर मैंने सुनाया था, जिसको जमीन पर नहीं इस दिल पर बोल लीजिए, उसको लगा लीजिए। मुफ्ती साहब आपकी दुआएं चाह करके यहां पर 2 हदीसें मैं आप हजरत के सामने और अर्ज कर रहा हूं। ये तो फजाइल पर थी, अब जो आ रही हैं ये फजाइल पर भी हैं और जरूरत पर भी है। इस वक्त 2 हदीसें आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। यह मेरी तकरीर का बेहतरीन हिस्सा है, जिसे आप तवज्जो के साथ सुन लीजिए। पहली हदीस मुस्लिम शरीफ की है और दूसरी हदीस तिरमिजी शरीफ की है, और दोनों का मफहूम तकरीबन एक जैसा है। तवज्जो चाहूंगा भाई, दोनों का मफहूम एक जैसा है। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है हदीस की किताब बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है मुस्लिम शरीफ, और मुस्लिम शरीफ के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है हदीस की किताब वो तिरमिजी शरीफ है। तो पहली हदीस मुस्लिम की है और दूसरी हदीस तिरमिजी शरीफ की है। पहली हदीस मुस्लिम की है, जिसके रावी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम है। वो कहते हैं, हजरत ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में एक जगह है जिसका नाम है मकामे जुहफा। क्या नाम है? मकामे जुहफा। मकामे जुहफा। और उस मकामे जुहफा के करीब में एक गांव है जिसे गदीर खुम कहते हैं। खुम उस गांव का नाम था, और गदीर का माना, गदीर उस कुएं को कहते थे जो उस बस्ती में था, है ना। जैसे ये नानपारा है, नानपारा का क्या मतलब हुआ? रोटी का टुकड़ा। ऐसे हमारे रामपुर के करीब में उत्तराखंड में एक जगह लाल कुआं, हाँ, तो ऐसे कुएं कुएं नाम से बहुत सारे हैं। तो वो भी गदीर खुम उस जगह का नाम था। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुम के पास खड़े हो गए, और पहले तो अल्लाह के नबी ने खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्द व सना बयान की, उसके बाद वाज़ो नसीहत की। तवज्जो चाहूंगा नदीप भाई। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों करीब है, ए लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं, इंसान हूं, है ना। करीब है कि उसका फरिश्ता मुझ तक पहुंचे और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल कर लूं, यानी मुझे मौत आ जाए। करीब है कि मौत वाला फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से मेरे पास पहुंचे और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल कर लूं, यानी दुनिया से चले जाऊं। लेकिन ए मेरे उम्मतियों, तुम मायूस न होना, तुम फिक्र न करना, मैं तो चला जाऊंगा। अना तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तो चला जाऊंगा, मगर 2 भारी चीजें, 2 कीमती चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर। उन 2 चीजों में से पहली चीज है किताबुल्लाह, यानी कुरान करीम, जिसमें हिदायत है और नूर है। रावी हदीस हजरत ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि नबी ने हमें कुरान की तरफ तवज्जो दिलाई, यानी कुरान की तिलावत करो। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। पहला है कुरान और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। नबी ने 2 बार फरमाया, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। अहले बैत की इज्जत करते रहना, उनके हुकूक अदा करते रहना, उनके ख्याल करते रहना, मतलब कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। जोर से बोलो, अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। हजरत, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पूरी हो गई। तब जज़ाकुमुल्लाह, मुस्लिम शरीफ की हदीस पूरी हो गई। अब इसी जैसी हदीस तिरमिजी की है। पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा, एक एक भाई की तवज्जो। हजरत, अल्लाह के नबी हजरत जाबिर कहते हैं कि हज्जतुल वदा है, जब नबी ने आखिरी हज किया था, तकरीबन 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा था। हजरत जाबिर कहते हैं कि हज्जतुल वदा के मौके पर नबी अपनी ऊंटनी पर खड़े हो गए, ऊंटनी पर खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी
ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و